ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی جو سب سے افضل جو بنایا وہ علم کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے، آپ کا علم سب سے جامع تھا، اس وجہ سے آپ کو فضیلت ملی۔ اسی طرح ہر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فضیلت دیتے ہیں، افضل بناتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ علم کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب کو پتہ ہونا چاہیے، بچہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے سب سے افضل انسان کون ہے اس امت کا۔ امت کا سب سے افضل انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس باقی عشرہ مبشرہ ہے، جس بعد میں اصحاب بدر ہے۔ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس امت کا سب سے افضل طبقہ بنایا، اور صحابہ میں سے بھی سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اور ابو بکر کو بھی فضیلت کیوں ملی؟ ابو بکر کو بھی فضیلت اللہ نے اس لیے عطا کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو نا بہت ہی وسیع ہے، سب سے زیادہ علم والا تھا۔ ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، اس سے ہمیں حضرت ابو بکر کا علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے بھی ابو بکر سمجھتے تھے، نبی اسلام نے اشارے بھی ابو بکر سمجھتے تھے، تو دوسرے صحابہ نہیں سمجھتے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے آخری زمانے کی بات ہے، آپ علیہ السلام نے آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے خطبے میں آپ نے فرمایا، ایک واقعہ بیان کا حکایت کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا وہ دنیا میں رہے یا وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ نے جو اس کے لیے جو اجر و ثواب تیار کیا ہے وہاں جائیں، اللہ کے پاس جانے کو جائیں، یا دنیا میں رہے، مزید دنیا میں اس کو اور دی جائے گی اگر وہ پسند کرے۔ ان دو باتوں میں اس کو اختیار دیا، یا دنیا میں زیادہ اور بھی وقت گزارے یا اللہ کے پاس چلے جائیں، اس کو اختیار دیا۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا، اس طرح کی بات، یعنی عمومی بات کی، اور دوسرے صحابہ اس بات کو نہ سمجھ سکے، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ اور ابو بکر اس دوران خطبہ جب اللہ کے نے یہ بات کی نا تو ابو بکر رونا شروع کر دیا، ابو بکر نے رونا شروع کر دیا، اور رونے کی آواز صحابہ کرام میں ظاہر ہو رہی تھی، ابو بکر رو رہے تھے۔ اور جب ابو بکر نے رونا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے خطبے کا تسلسل کو ختم کر کے، منقطع کر کے ابو بکر کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ احسان مند، جس کا احسان میرے اوپر ہے، اس کے مال میں، اس کی جان کے حوالے سے سب سے زیادہ جو میرے اوپر احسان کرنے والا، اس شریعت کے اوپر پھیلانے میں جو احسان کرنے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں تم میں سے کسی کو دوست بناتا، دلی دوست بناتا، تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے تو میں کسی کو نہیں بنا سکتا۔ پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ کی تاریخ شروع کر، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ کون سی بات ہے؟ ایک عام بات کی تو ابو بکر رو پڑے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی تاریخ شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کا صحابہ کرام فرماتے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، افوت ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا کہ جس خطبے میں جو اللہ کے نبی نے جو بات کی تھی، ایک بندے کو جو اللہ نے اختیار دیا یا دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس جائیں، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر دیا تھا، اس پر ابو بکر رو پڑے۔ وہ تو اصل بات تو نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، ابو بکر سمجھ گئے تھے۔ اس بندے نے اپنے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر دیا، جب یہ کہہ دیا نا تو ابو بکر سمجھ گئے تھے اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ان کی موت کی خبر وہ لوگوں کو بتایا تھا، اور کس نے سمجھا اس بات کو؟ صرف ابو بکر نے سمجھا، اس لیے وہ رو پڑے۔ دوسروں کو تو تعجب ہوا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی نے اس طرح بات کی، ابو بکر نے سمجھا۔ اس کے بعد کچھ ایام بعد میں سب فوت بھی ہوئے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس بات کو، اس علم کو نہ سمجھ سکے، ابو بکر سمجھ سکے، اس لیے فرماتے ہیں وَقَانَ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ہمارے اندر علم رکھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ ابو بکر۔ تو ابو بکر کو بھی اگر خلیفہ بنایا ہے تو ایسا نہیں بنایا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، قرآن کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے والے، ان کے اشاروں کو سمجھنے والے تھے۔
تو اگر کسی کو فضیلت اگر ملی ہے تو علم کی وجہ سے ملی.